فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے راہیں آسان کر دیں گے اور معاملہ آسان کر دیں۔ کس کے لیے؟ جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی کہ وہ راہ خدا میں مال کو خرچ کرے، بے دریغ خرچ کرے، سوچ سوچ کر نہیں، گن گن کے نہیں، بلکہ جب بھی راہ خدا میں مال دینے کی باری آتی ہے تو بس وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، لٹانے کے بعد وہ اترانے لگ جاتا ہے؟ کیا اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ تفاخر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں نہیں، واتقا، اور وہ پھر ڈرتا بھی رہتا ہے۔ تقوی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد وہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں نیکی قبول بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ عید کا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زاروں کی طرح آنکھوں میں آنسو ہے، تو کسی نے کہا عمر آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اور آپ کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عید کا دن تو اس کے لیے جس کے روزے قبول ہوئے، اور جس کے قبول نہیں ہوئے اس کے منہ پہ مار دیے گئے۔ عمر کو نہیں پتا اس کے روزے قبول ہوئے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ یہ ہے تقوی کا مفہوم۔ نیکی کرنے کے باوجود ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے نیکی قبول بھی کی ہے یا کہ نہیں۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آنکھیں میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ تو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، ایک متقی شخص کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے، میرے کسی رویے سے، میرے کسی انداز سے، میری زبان کے نکلے ہوئے کسی جملے سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو یہ فکر رہتی ہے اور ساری زندگی اسی فکر میں وہ زندگی گزارتا ہے کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو، اور اس فکر کا نام ہی تقوی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد، سب کچھ عطا کرنے کے بعد، اللہ فرمائے گا کہ جنتیوں کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے مالک کیوں نہیں، تو نے اتنا کچھ عطا کیا، ہماری سوچ، ہمارے خیال اور عقل کے زاویوں سے بھی ورا تھا، تو نے اتنا کچھ عطا کر دیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر اب سن لو، ایک اور بات کا میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اب ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس بات کی جو خوشی جنتیوں کو ہوگی کہ اب ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں ہوگا، اور یہ کن کو خوشی ہوگی؟ جن کو ساری زندگی یہ کھٹکا لگا رہا کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ وہ قدم اٹھاتے تھے تو سوچتے تھے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، یہ قدم مالک کی رضا میں بھی ہے یا کہ نہیں۔ تو جن کو یہ فکر لگی رہتی ہے وہ اصل تقوی کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ حلال و حرام میں تمیز کرنے کا نام تقوی ہے۔ مزاج کے اندر یہ چیز روح میں اتار لینا کہ یہ حلال ہے تو اس کو اختیار کرنا ہے، اور اگر حرام کا شائبہ بھی آ گیا، شک گزر گیا، کسی نے بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا یہ مشکوک ہے، تو وہ فوراً اس سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، تو تقوی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ دو باتیں ہوگی، پہلا فرمایا کہ وہ جو راہ خدا میں مال عطا کرتا ہے اور جس کو تقوی کا نور حاصل ہے، اور تیسرا فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ سچی بات اور وہ جو اچھی بات ہے سب سے زیادہ جو حسنہ ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے، اور اس کی مفسرین نے تشریح کی ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات کی وہ تصدیق کرتا ہے، وہ اپنی روح میں اتار لیتا ہے کہ جو میرے رسول نے بتا دیا، جو میرے دین نے بتا دیا وہ حتمی فیصلہ، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جس کو یہ تین چیزیں حاصل ہیں، راہ خدا میں مال لٹانے کا شرف اس کو حاصل ہے، تقوی کا نور اس کو حاصل ہے، اور شریعت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم عنقریب اس کے لیے راہیں آسان کر دیں گے۔ جو راہیں آسان ہیں ان کے لیے اور آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے لیے رستے اور آسان کر دیتا ہے۔